बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अशरफ गनी को काबुल हुकूमत के सदर को आज ईद उल अज़हा पर स्पेशल गिफ्ट दिए हैं, उन्हें तोहफा दिया गया है और ये एक ऐसा तोहफा था जिसने अशरफ गनी की जान तक को हिला दिया। और अशरफ गनी की हुकूमत के दीगर लोग भी इतने लरज़ा हुए इस तोहफे को देखकर कि वो नमाज के दौरान ही भाग खड़े हुए। जी हाँ नाज़रीन, आज काबुल के अंदर सदारती महल पर, अशरफ गनी के सदारती महल पर अफ़गान तालिबान ने रॉकेट बरसा दिए हैं, मिसाइल हमले कर दिए हैं, जिसके नतीजे में इर्द गिर्द के इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जिस वक्त अफ़गान तालिबान ने ये रॉकेट मारे हैं या मिसाइल हमले किए हैं, उस वक्त अशरफ गनी, अब्दुल्ला, हामिद करज़ई, अशरफ गनी का नायब अमरुल्लाह सालेह जो पाकिस्तान को धमकियां देता है, अपने आप को बहादुर साबित करता है, ये सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। सदारती महल के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी जा रही थी और इस मौके पर और नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने एक फ़ौजी शख्स को इमाम भी बनाया था, जिसके बारे में अमरुल्लाह सालेह ने बाद में लिखा भी है कि हमने फ़ौजी शख्स को इमाम बनाकर ये साबित किया है कि हमारे फ़ौजी बहादुर हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं, वो नमाज भी पढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये नमाज के दौरान तालिबान ने रॉकेट हमले किए हैं, मिसाइल दागे हैं। जब ये रॉकेट हमले हुए तो चूंकि कैमरे के सामने ये लोग नमाज पढ़ रहे थे, ताकि कैमरे के ज़रिए से ये बात दिखाने की कोशिश की जाए कि हम भी उतने ही इस्लाम पसंद हैं जितने के तालिबान इस्लाम पसंद हैं, हम भी नमाज़ों को उतना ही अच्छे तरीके से अदा करते हैं जितना तालिबान करने के दावे करते हैं। लेकिन कैमरे के सामने इनकी नमाज पढ़ने की जो एक कोशिश थी या जो एक प्लान था, वो उस वक्त फेल हुआ जब तालिबान ने मिसाइल दागा। इस वक्त नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान के काबुल की है, सदारती महल की वीडियो है। इसके अंदर देखा जा सकता है कि जैसे ही ये लोग नमाज पढ़ रहे थे कि धमाकों की आवाज़ सुनी जाती है, मिसाइल हमले होते हैं। तो अमरुल्लाह सालेह नमाज तोड़ने के करीब था, भागने के करीब था, अब्दुल्ला भी डर गया, अशरफ गनी और हामिद करज़ई भी डर गए। यहाँ तक कि ये जो महदूद सतह पर नमाज सदारती महल में हो रही थी, तो इस दौरान एक शख्स ने तो नमाज ही तोड़ दी और फिर देखा देखी कुछ देर के बाद कुछ लोग नमाज के दौरान भाग खड़े हुए। तो ये हाल है अशरफ गनी के लोगों का कि वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि वो धमाकों की या किसी भी तरह की आवाज़ सुनकर भाग खड़े होते हैं और वो भी नमाज जैसे इंतहाई अहम फरीज़े से वो भाग निकलते हैं। तो हमारा नाज़रीन, ये जो मिसाइल हमले हुए हैं, ये जो रॉकेट हमले हुए हैं, काबुल हुकूमत ये कहती है कि 3 रॉकेट दागे गए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों को पकड़ा जाए। जबकि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के दीगर सहाफ़ी और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तालिबान की जानिब से जो मिसाइल हमले हुए हैं, रॉकेट दागे गए हैं, इनकी तादाद 3 नहीं थी बल्कि 10 के करीब या 10 से ज़ायद थी। तो अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत के सदारती महल पर मिसाइल दाग कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि काबुल पर हमारी गिरफ्त मजबूत हो रही है, काबुल पर जल्द हम कब्जा करने वाले हैं। और अलार्मिंग जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है अशरफ गनी के लिए कि किसी भी वक्त मिसाइलों की बारिश करके सदारती महल को जलाया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। और ये पैगाम दिया गया है कि अफ़गान तालिबान अमन चाहते हैं, अमन के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, डील करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम डील नहीं करोगे, अगर मुज़ाकरात नहीं करोगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर जंग के लिए तैयार रहो। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान बारहा ये दावा कर चुके हैं कि हम अशरफ गनी की हुकूमत को बज़ौर ताकत हटाना चाहें, उसे ख़त्म करना चाहें, काबुल पर कब्ज़ा करना चाहें तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हम खून खराबा नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि काबुल के अंदर जब हम दाखिल हों तो उस वक्त काबुल की सड़कों पर खून रेजी हो, लड़ाई हो, दंगे फसादात हों, लूट मार हो। इसलिए अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों से काबुल हुकूमत को घेर रहे हैं और मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। पहले जो सरहदी इलाके हैं उन पर कंट्रोल कर रहे हैं
اور تاکہ ناکہ بندی ہو، حصار ہو، کابل فوجیوں کو سرنڈر کروا رہے ہیں، اسلحہ چھین رہے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے میں جو آخری مرحلہ ہوگا وہ کابل کو فتح کرنے کا ہوگا، طالبان کے قبضے کا ہوگا۔ تو آج جو افغانستان کے اندر صدارتی محل پر راکٹ حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد خطرات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اشرف غنی حکومت اور زیادہ لرز گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے کہ اب طالبان کے حملوں کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت ان کی حکومت جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے 10-12 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابل کے اندر انتہائی زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں دفاع کے اعتبار سے۔ اشرف غنی نے امریکہ سے، نیٹو سے اینٹی میزائل سسٹم منگوا کر وہ کابل بھر کے اندر انسٹال کر دیے ہیں۔ صدارتی محل پورا کا پورا اینٹی میزائل سسٹم سے گھرا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی راکٹ آ کر گرے گا، کوئی بھی میزائل آ کر گرے گا تو اینٹی میزائل سسٹم اسے فضا میں تباہ کر دے گا۔ لیکن افغان طالبان کے پاس اینٹی میزائل سسٹم کو دھوکہ دینے کے لیے پلان موجود ہیں، اور افغان طالبان کے پاس اندر کی بہت ساری چیزیں ہیں جو افغان طالبان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اشرف غنی کی جانب سے کابل ایئرپورٹ پر بھی جدید ترین ریڈار سسٹم نصب کر دیا گیا ہے جو فرانس سے منگوائے گئے ہیں۔ 12 سے زائد مقامات پر یہ ریڈار سسٹم نصب کیے گئے ہیں کیونکہ اشرف غنی کی حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ طالبان کابل ایئرپورٹ پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ بیرون ملک فرار نہیں ہوں گے، جس طرح سے ڈاکٹر نجیب کے ساتھ اس وقت کے لوگوں نے کیا تھا کہ جب وہ آخری وقت میں کابل سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے 1992 کے اندر تو اس موقع پر ایئرپورٹ پر اس وقت کے مجاہدین نے قبضہ کر لیا اور ڈاکٹر نجیب کو فرار نہیں ہونے دیا اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تو اس لیے اشرف غنی نے فرانس سے، یورپ سے، امریکہ سے جدید ترین ریڈار سسٹم منگوائے ہیں اور اینٹی میزائل سسٹم بھی منگوائے ہیں، انہیں ایکٹیو بھی کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دن پہلے باقاعدہ رات کو ٹیسٹنگ بھی ہوئی تھی اینٹی میزائل سسٹم کی کہ کیا واقعی وہ اس قابل ہیں، ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اب ناظرین کرام، پچھلے 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابل کے اندر رات کے وقت جنگی جہاز مسلسل پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی 1 یا 2 جنگی جہاز نہیں ہیں بلکہ کئی جنگی جہاز صدارتی محل کے ارد گرد اور کابل کے دیگر علاقوں میں جنگی پروازیں کرتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ افغانستان کا کیپٹل دارالحکومت کابل طالبان کے حملوں کی زد میں ہے اور افغان طالبان پیش قدمی جاری رکھ کر کابل فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت افغان طالبان کابل جو صوبہ ہے اس کے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ پورا کابل اشرف غنی کے کنٹرول میں ہے، لیکن کابل کا ایک حصہ یا 1 سے زائد 4 حصے اگر کیے جائیں، 1 سے 1.5 حصے طالبان کی مکمل گرفت میں ہیں اور باقیوں پر بھی طالبان کے جاسوس موجود ہیں، طالبان کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ تو طالبان کے پاس حکمت عملی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بدنام نہیں کرنا چاہتے کہ اچانک حملہ کر کے اشرف غنی کو گرفتار کر لیں یا ان کی حکومت کو ختم کر دیں۔ اس لیے وہ دوحہ کے اندر مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں رعب ہو، ان کے دلوں میں خوف بیٹھے۔ تو آج کے دن عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ جو حملہ ہوا ہے راکٹ کا، اس پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ٹویٹ کی ہے اور طالبان کے صحافی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ عید کا گفٹ تھا جو امراللہ صالح کو اشرف غنی کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور جو خبر ہے وہ کل صبح ہرات کے اندر اشرف غنی نے دورہ کیا تھا۔ اشرف غنی طالبان کی طرح ساری وہ حرکتیں کر رہے ہیں، ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اشرف غنی بھی اسلام پسند ہے یا وہ بھی محب وطن ہے، تو اس کو سپورٹ کریں اور اس کی حکومت کو بچائیں۔ تو اشرف غنی نے کل جو ہرات کا دورہ کیا تو اس نے ایک مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھی اور اس دوران وہیں مسجد میں بیٹھ کر میٹنگ بھی کی اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ جس طرح سے افغان طالبان مساجد کے اندر مختلف تقاریب منعقد کرتے ہیں اور مساجد کے ذریعے سے افغان طالبان ان کا تعلق ہی مسجد سے ہے اور مدرسے سے ہے، تو اس سے یہ ثابت کرنے کی اشرف غنی نے کوشش کی ہے۔ یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں ہرات کی ہیں جہاں پر اشرف غنی گیا تھا اور وہاں نماز پڑھی اور وہاں پر میٹنگ وغیرہ بھی کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اشرف غنی کی اس طرح کی بناوٹی چیزوں سے افغان عوام بیوقوف بن سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بن سکتے۔ اگر اشرف غنی اتنے محب وطن یا محب اسلام ہوتے تو پھر وہ امریکہ کا ساتھ نہ دیتے۔ امریکیوں نے جو خواتین پر ظلم کیا، افغان لڑکیوں پر، عورتوں پر، لوگوں پر، وہ ظلم اشرف غنی یا حامد کرزئی ایسے لوگ نہ کروانے دیتے۔ تو جب یہ کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ ہی رہے تو لوگ انہیں کیسے پسند کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ ناظرین کرام، اشرف غنی نے صوبہ ہرات کے اندر
ایک مارکیٹ کا بھی دورہ کیا اور کچھ لوگوں سے بھی ملاقات کی، لیکن یہ ملاقات محدود وقت میں تھی، جلدی تھی، اور پوری پلاننگ کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو اشرف غنی سے ملنے دیا گیا تھا جن کی تلاشی لی گئی تھی، جن کو باقاعدہ تلاش کیا گیا تھا کہ ان پر کوئی بم نہیں ہے، کوئی خودکش دھماکہ نہ ہو جائے، تو اپنے ہی لوگوں کو تیار کر کے ویڈیو بنائی گئی، تصویریں بنوائی گئیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہرات تو طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کابل حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، ہرات کے اندر افغان طالبان تمام اضلاع پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم جو ایران کے ساتھ بارڈر پر جو پورٹ ہے، تجارتی گزرگاہ ہے یا روٹ ہے، اس پر بھی طالبان کا قبضہ ہے۔ اگر اشرف غنی کی واقعی اس طرح کی حکومت مضبوط ہے اور وہ تصویروں سے ہٹ کر عملاً میدان کے اندر موجود ہے، تو پھر اسے طالبان سے جو ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر پورٹ ہے یا گزرگاہ ہے یا وہاں سے گزرنے کے لیے کراسنگ بارڈر ہے، اس پر قبضہ کر لینا چاہیے، قبضہ چھڑانا چاہیے طالبان سے، اور اسی طرح سے تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور پاکستان سے ملحقہ بارڈر پر بھی طالبان کی جو حکومت ہے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن ایسا اشرف غنی کی حکومت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے وہ تصویروں کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی اپڈیٹ تھی، بڑی خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچایا کریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو بہت سی ویڈیوز اور خبر اور تصاویر وغیرہ آپ کو بر وقت مل سکتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو شاید آپ یوٹیوب پر نہ دیکھ سکیں، تو اس لیے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی لازمی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔